السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کا لیسن سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 11 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور۔ انا بے شک ہم نے، انزلنا التوراۃ ہم نے اتاری، ہم نے نازل کی تورات، فیہا اس میں، ھدی ونور ہدایت ہے اور نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت اور نور حاصل کرنے کا ذریعہ بتایا ہے۔ یہ آپ سورۃ نور میں پڑھیں گے۔ ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نور رکھا ہوتا ہے، جب باہر سے اس کو ہدایت کی روشنی ملتی ہے رسول کے ذریعے سے یا کتاب اللہ کی نازل شدہ کتاب کی صورت میں، تو اس کے لیے ہدایت کے راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء۔ فیصلہ کرتے تھے ساتھ اس کے نبی، الذین وہ لوگ جو اسلموا فرما بردار ہوئے، للذین ان لوگوں کا، لام زیر لی یہ حرف جر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، لیکن جب با محاورہ آپ ترجمہ کریں گے پھر آپ کہیں گے ان لوگوں کا وہ جو یہودی تھے، یعنی نبی فیصلہ کرتے تھے یہودیوں کا۔ وربانیون والاحبار اور رب والے یعنی درویش اور علماء، بما استحفظوا ساتھ اس کے جو وہ محافظ بنائے گئے تھے، من کتاب اللہ اللہ کی کتاب سے۔ ترجمہ تو اس کا سے بنتا ہے نا، من کا، لیکن با محاورہ کریں گے پھر ہم کریں گے اس کا ترجمہ کریں گے اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ اور وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ پھر نہ تم ڈرو لوگوں سے، وَاخْشَوْنِی اور مجھے سے ڈرو۔ وَاخْشَوْنِی میں یہ جو نون زیر نی لگا ہوا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ یا متکلم تھا، حذف ہو چکا ہے، لیکن ترجمے میں یا کا ترجمہ آئے گا، یعنی اس کا ترجمہ کریں گے اور مجھے سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ ولا تشترو اور نہ تم خریدو، بیااتی میری آیات کے بدلے، ثمنا قلیلا قیمت تھوڑی سی قیمت حاصل کرنے سے مراد دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے میری آیات کا سودا نہ کرو۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون اور ومن لم اور جو نہ، یحکم فیصلہ کرے گا، بما ساتھ اس کے، انزل اللہ جو نازل کیا ہے اللہ نے، فاولئک هم الکافرون بس یہی وہ لوگ ہیں وہ جو کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ وَكَتَبْنَا ہم نے لکھ دیا تھا، علیہم ان پر یعنی بنی اسرائیل پر ہم نے اس میں فرض کر دیا تھا، فیہا اس میں یعنی اس کتاب تورات میں، ان النفس بالنفس کہ بے شک جان کے بدلے جان ہے۔ با یہاں جو آئیں گے نا یہ با، یہ سارے اس کا مطلب ہے بدلے یا عوض، یعنی بدلہ جو لینا ہے نا، قصاص جو لینا ہے وہ کس طرح سے لینا ہے، جان کے بدلے جان۔ والعین بالعینی اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن کان کے بدلے کان، والسن بالسن اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص اور زخموں کا قصاص ہے یعنی بدلہ ہے، یعنی اسی طرح سے بدلہ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ قصاص لینا ہے تو کس طرح سے لینا ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے، جو طاقتور قبیلہ ہوتا تھا کمزور قبیلے سے جب قصاص یا بدلہ لیتے تھے تو زیادتی کرتے تھے، دیت لینی ہوتی تھی تو وہ بھی زیادہ لیتے تھے، اور اگر بدلہ لینا ہوتا تھا تو ان پر زیادتی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں تو رات میں یہ حکم دیا تھا کہ تم لوگوں نے ایسے قصاص لینا ہے، بدلہ لینا ہے، تو تم زیادتی کیوں کرتے تھے اس میں۔ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ بس جو صدقہ کر دے یعنی معاف کر دے، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ بس وہ اس کا کفارہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور جو نہ فیصلہ کرے گا ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ بس یہی وہ لوگ ہیں، هُمُ الظَّالِمُونَ وہ جو ظالم ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَیْنَاهُ الْإِنجِیلَ فِیہِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ۔ وَقَفَّیْنَا اور ہم نے پیچھے بھیجا، عَلیٰ آثَارِہِم ان کے نقش قدم پر، بعیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، مصدقاً تصدیق کرنے والے، لما اس کی، بین یدیہ جو ان سے پہلے تھی، من التوراۃ تورات میں سے،
وآتیناہ الانجیل ہم نے ان کو دی تھی انجیل فیہ اس میں ہدی و نور اس میں ہدایت اور نور تھا مصدقا لما تصدیق کرنے والی تھی وہ اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے تھی من التوراۃ تورات میں سے وہدی اور ہدایت تھی وموعظۃ اور نصیحت تھی للمتقین متقیوں کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان پر نازل شدہ کتاب تورات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے ہی ہم نے پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا۔ کف اصل میں کہتے ہیں سر کے پیچھے والے حصے کو، گدی کو کہتے ہیں، یعنی ان کے پیچھے ہی موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے پیچھے ہی انہی کے نقش قدم پر یعنی انہی کی طرح کے جلیل القدر پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کا نام بھی لگایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں لگایا یہ میں نے آپ کو سورۃ آل عمران میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا ہے کہ جو عیسائی ہیں نا وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو رد کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم لگایا ہے، یعنی اللہ کا بیٹا نہیں مریم کا بیٹا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہی ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا جو تصدیق کرتے تھے ان سے پہلے کی جو کتابیں تھیں ان کی، تورات کی بھی تصدیق کرتے تھے اور پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو دی تھی انجیل فیہ ہدی و نور اس میں ہدایت تھی اور نور تھا، یعنی جیسے تورات ہدایت اور نور حاصل کرنے کا ذریعہ تھی نا، رہنمائی حاصل کرنے کا ذریعہ تھی، اسی طرح انجیل جو تھی عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب یہ بھی ہدایت اور نور کا ذریعہ تھی۔ نور کا لفظ جتنا قرآن پاک میں آیا ہے نا زیادہ تر اللہ کی کتابوں کے لیے ہی استعمال ہوا ہے، تو پہلے تورات کے لیے نور کا لفظ استعمال ہوا اور پھر انجیل کے لیے نور کا لفظ استعمال ہوا۔ اور تصدیق کرنے والی تھی یعنی اللہ کی کتاب جو انجیل تھی نا وہ بھی تصدیق کرتی تھی اس کی جو اس سے پہلے تھی یعنی تورات کی۔ تورات کی تصدیق کیا کرتی تھی؟ یعنی یہ بتاتی تھی کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس کی تصدیق کرتی تھی، اس کی تکذیب نہیں کرتی تھی، اور ہدایت کا ذریعہ تھی اور نصیحت کا ذریعہ تھی للمتقین متقیوں کے لیے۔ اصل میں تو اللہ کی کتابیں سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوتی ہیں نا، لیکن اصل معنوں میں جو فائدہ اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ ہوتی ہے، وہ ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نا متقین کا لفظ لکھا ہے۔ آپ قرآن کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا ہدی للمتقین، اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ جو قرآن ہے وہ متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ، حالانکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اب قرآن ہی ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ہدی للمتقین بیان کیا ہوا ہے، شروع میں آتا ہے سورۃ بقرہ کے ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے والے جو لوگ ہیں نا وہ متقین ہیں، ہے تو یہ سبھی کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ وَلْيَحْكُمْ اور چاہیے کہ فیصلہ کرے اہل الانجیل اہل انجیل بما ساتھ اس کے انزل اللہ اتارا ہے اللہ نے فیہ اس میں، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ اور جو نہیں فیصلہ کرے گا بما ساتھ اس کے انزل اللہ جو اللہ نے اتارا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ بس یہی وہ لوگ ہیں وہ جو فاسق ہے نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اہل انجیل یعنی نصارہ کو چاہیے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی لوگ ہیں وہ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتاری الیک الکتاب آپ کی طرف کتاب بالحق کے ساتھ حق کے مصدقاً تصدیق کرنے والی لما اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے من الکتاب کتابوں میں سے ومحیمناً اور نگران علیہ اس پر فاحکم بینہم پس آپ فیصلہ کر دیں ان کے درمیان بما ساتھ اس کے جو انزل اللہ اتارا ہے اللہ نے ولا تتبع اور نہ آپ پیروی کریں اہواءہم ان کی خواہشات کی عما اس سے جو جاءک آگے آپ کے پاس من الحق حق میں سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی ہم نے ایک کتاب نازل فرمائی ہے۔ کتاب کون سی نازل فرمائی ہے؟ قرآن بالحق کے ساتھ حق کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب برحق کتاب قرآن نازل فرمائی ہے۔ یہ جو قرآن کتاب ہے یہ تصدیق کرتی ہے اس کی بھی جو اس سے پہلے کتابیں ہیں، کتاب سے مراد کتب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام نازل شدہ کتابوں کی یہ تصدیق کرتی ہے۔ تصدیق کیا کرتی ہے کہ وہ ساری کتابیں برحق تھی، اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھیں۔ وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ اور ان پر نگران ہے، نگران مطلب حفاظت کرنے والی، ان کی حفاظت کرنے والی، یہ محافظ ہے۔
تو محافظ کیسے ہے قرآن پاک پچھلی کتابوں کی؟ پچھلی کتابوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی قوموں نے، امتوں نے اس میں تحریف کر دی ہے، اللہ کے احکامات کو بدل دیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، یہ جو یہودی تھے یہ کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے لکھ کے تو اللہ کی طرف منسوب کر دیا کرتے تھے، یعنی لکھتے تھے خود تورات اور بتاتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کرتے تھے، اس لیے ان پر ایمان لانا ہے اور ان پر عمل باقی نہیں ہے، یعنی ان پر عمل اب نہیں کرنا کیونکہ وہ محفوظ نہیں ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے نا وہ اس میں قرآن پاک میں جو ان کے احکامات بیان ہوئے ہیں نا ان کتابوں کے بارے میں، وہ بالکل درست ہیں۔ تو ان کی حفاظت کرنے والی ہے یہ کتاب۔ ان کتابوں کی اپنی تو خود تحریف ہو چکی ہے، وہ اپنی اصل حالت میں باقی نہیں ہے، لیکن قرآن میں جو ان کے بارے میں آتا ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن کے ذریعے سے جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے نا ان کے درمیان فیصلہ کریں، ان کے درمیان کوئی بھی حکم کرنا، فیصلہ کرنا تو اس کتاب کے ذریعے سے کریں، اور ان کی خواہشات کی بات نہ مانیں، یعنی ان کی بات نہ مانیں، ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ نہ کریں، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں جو آپ کے پاس برحق آئی ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور ہر ایک کے لیے، یعنی ہر ایک امت کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ایک دستور اور ایک طریقہ مقرر کر دیا تھا، شریعت یعنی شریعت اور ایک طریقہ جس پر اس نے عمل کرنا تھا، زندگی گزارنی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک امت کی مقرر کر دی تھی۔ لیکن ان کا دین جو تھا نا توحید کا ایک ہی تھا، سب کا دین ان کا ایک ہی تھا، ان کا طریقہ مختلف تھا پچھلی امتوں کا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے مطابق ایک حدیث بھی ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتی ہوں۔ ہم انبیاء کی جماعت الاتی بھائی ہیں، یعنی ہمارا دین ایک ہے۔ الاتی بھائی بھلا کس کو کہتے ہیں؟ الاتی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کی مائیں تو مختلف ہوں لیکن باپ ایک ہوں۔ تو جس طرح سارے انبیاء کا دین ایک، توحید ایک ہی تھا نا، لیکن ان کے عبادت کے طریقے، ان کے زندگی گزارنے کے، معاشرت کے طریقے جو ہے نا وہ دستور، ان کی شریعت اور طریقہ ان کا مختلف ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ہر ایک امت کا ایک شریعت اور ایک طریقہ مقرر کر دیا تھا، لیکن دین ایک ہی تھا، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، دین ان کا توحید ایک ہی تھا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ تو تمہیں بنا دیتا، أُمَّةً وَاحِدَةً ایک ہی جماعت، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ لیکن تاکہ وہ تمہیں آزمائے، لی جو ہے نا لام کئی کا معنی دیتا ہے، اس کا ترجمہ پھر ہوتا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے، فیما اس میں جو آتاکم اس نے تم کو دیا ہے، فاستبقوا الخیرات بس تم آگے بڑھو نیکیوں میں، الی اللہ مرجعکم اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، جمیعاً تم سب کا، فینبئکم پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا، بما اس کی کنتم تم تھے، فیہ تختلفون تم اختلاف کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایک ہی توحید پر اکٹھا کر دیتے، یعنی سب لوگ ایمان لے آتے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ سب کو ایک ایمان پہ، ایک ہی دین پر اکٹھا کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا ہم نے یہ اس لیے نہیں کرنا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ جو ہم نے تمہیں دین دیا تم اس پر عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ اور یہ چیز بھی آپ پہ واضح ہو جانی چاہیے کہ پچھلے دینوں پر عمل تب تک ہی تھا جب تک ان کے رسول ان میں تھے یا جب تک اگلا نبی نہیں آ گیا، اب ان پر عمل نہیں ہے۔ اب قیامت تک کی ہدایت کا ذریعہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، ان کی لائی ہوئی کتاب ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی شریعت پر جو چلے گا وہ پھر کامیاب ہوگا۔